ایک صاحب کی تقریر سن رہا تھا کہ میں ہوائی جہاز میں جا رہا تھا. میں جا رہے ہوں گے آپ, میں جانتا ہوں لوگ بیل گاڑی سے نہیں بلاتے ہیں لوگوں کو. میرے بغل میں فلانے صاحب آ کے بیٹھ گئے. ارے بھائی اتنا لمبا تو ہمارے وہ والے بھی نہیں چھوڑتے ہیں جو ابھی ہیں. بھائی اللہ کا شکر ہے میں بھی 50 سال کا ہو گیا ہوں. آپ لوگ کی دعاؤں سے 2-4 سفر میں بھی کرتا رہتا ہوں. مجھے آج تک کوئی ایسا نہیں ملا جو ہوائی جہاز میں اور ٹرین میں بیٹھ کے مجھ سے بحث کرنا شروع کر دے. یہ پتہ نہیں کون سا میڈین مولوی ہے. تو جب جلسوں میں جھوٹ کہا جا رہا ہو, دینی جلسوں میں جب جھوٹی تقریر کی جائے گی تو اللہ کی نصرت آئے گی یا لعنت آئے گی. مسجدوں کے محراب پہ کھڑے ہو کے جمعے کے دن جب خطیب جھوٹ بولے گا تو پیاز کے بدبو کو مسجد کے فرشتے برداشت نہیں کر سکتے. تو جھوٹ کی بدبو زیادہ ہے یا پیاز کی بدبو زیادہ ہے؟ MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اے اللہ مجھے صبر کرنے والا بنا, شکر ادا کرنے والا بنا. اور کیا فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں سنو ذرا دل کے کانوں سے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فرماتے کہ اے اللہ مجھے اپنی نظروں میں چھوٹا بنا دے, دوسروں کی نظروں میں بڑا بنا دے. آج تو ہم لوگوں کا نام 3 لائن میں آتا ہے بھائی, 1-2 لائن میں. پہلے ہم لوگ دوسرے والے بھائیوں کو کہا کرتے تھے, لیکن اب ہم اس سے کم نہیں ہیں. ہم لوگ اس سے کم نہیں ہیں. ابھی بات چل رہی تھی علماء کرام سے کہ شادی بیاہ میں رقعے میں دلہن کی تصویر اور دلہا کی تصویر. ہم نے کہا بھائی یہ برائی تو انشاءاللہ بند ہو جائے گی, لیکن اب تو مجھ جیسے ناکارہ انسان کی تصویر جلسے کے اشتہار میں چھاپی جا رہی ہے. آپ لوگ تو نیک آدمی, میں آپ کے بارے میں نہیں کہتا ہوں, آپ لوگ تو شریف آدمی. اب آپ بتائیے, دلہے کی تصویر چھپ جائے تو ناجائز, ابو طالب کی تصویر چھپ جائے تو جائز. بھائی ہمیں اس پر بھی توجہ دینی ہے کہ غیر ضروری, میں اس پر حرام و حلال کے فتوے میں پھنسنا نہیں چاہتا ہوں بھائی. یہ سب چکر میں پھنس کے بہت برا حال ہو چکا ہے. جو پھنسا اس سے پوچھئے کیا حال ہوا ہے, کیونکہ آج کل چائنیز فتوے چلنے شروع ہوئے ہیں. یوز اینڈ تھرو, ون ٹائم یوز, ون ٹائم یوز. ایک بار فتوے کی گولی مارا تو بیچارہ اٹھ نہیں پایا. علامہ اقبال سے لے کر ابھی تک بیچارے. تو رضاکارانہ طور پر مجھے جہاں معلوم ہوتا ہے وہاں میں گزارش کرتا ہوں کہ میں ایسا مت کرو, مجھ پر بھی ظلم مت کرو, خود پر بھی ظلم مت کرو. اصلاح کی مجلس کو اصلاحی رہنے دو, گرچہ کہ میں خود اصلاح کا محتاج ہوں. لیکن آپ سے جو بات میں کھل کر آج عرض کرنا چاہتا ہوں اور واضح لفظوں میں, شاید جانتے ہیں ایسی باتیں آپ سے کیوں کہہ جاتا ہوں. اس لیے کہہ جاتا ہوں پتہ نہیں میرے بعد کوئی دیوانہ اس لب و لہجے میں آپ سے بات کر سکے یا نہ کر سکے. یہ جنون مجھے ہے, یہ دیوانگی مجھے ہے, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے 20-30 سالوں کے بعد ہماری نسلوں کے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے. ابھی لوگ نہیں سمجھ پا رہے, میں عوام سے لے کر اکابرین تک کو آگاہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں مسائل کھڑے, اور ابھی سے جو بیج بویا جا رہا ہے, یہ درخت جب تناور ہوگا اس وقت آپ اس سے ٹکرا نہیں پائیں گے. اب ٹکرا نہیں پائیں گے. ابھی NEP آ چکا ہے, نیو ایجوکیشن پالیسی, آپ لوگ جانتے ہوں گے, آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, میں بھی ایک اس کا طالب علم ہوں. میں نے 400 سے زیادہ صفحات ہیں, میں نے ایک حرف پڑھے ہیں اس کے. مسلم پسندیدہ بورڈ کی میٹنگ میں اس پر ڈسکشن کی ہے, ہم نے لوگوں کو آگاہ کیا, لیکن مجھے پتہ نہیں اس کو کتنا سیریس لیا جائے گا. I don't know, مجھے پتہ نہیں, کیونکہ ہمارے لوگوں کو سیریس لینے کی عادت نہیں ہے. اس نیو ایجوکیشن پالیسی میں آپ کو کوئی مدرسہ بند کرنے نہیں کہے گا. اگر وہ امپلیمنٹ ہو گئی تو خود بخود آپ کی روح نکل جائے گی, خود بخود. پھر آپ مدرسے کی طرف متوجہ بھی نہیں ہو پائیں گے. بس اسٹیج پر ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے, تقریر کرتے رہیں گے, ہماری سنتا کون ہے.
بھائی آج گورنمنٹ آپ کی سنتی کا ہے. آپ 20-20 لاکھ لوگوں کو جمع کر لو, آپ کی کوئی سننے والا نہیں. آپ اتنے ویٹ لیس کیوں ہو گئے؟ سوچنے والی بات ہے نا. ہم اتنے بے وزن کیوں ہو گئے؟ دیکھیے, مجھ سے لوگ اختلاف کر لیں, میں آپ سے اختلاف کر لوں, مگر پوری امت کو مجموعی طور پر یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم ویٹ لیس کیوں ہو گئے. آنے والی جو نسلیں ہماری کھڑی ہوں گی, اگر نیو ایجوکیشن پالیسی کی یہ ہڈن ایجنڈا, حالانکہ گورنمنٹ اپنے طور پر اچھا کر رہی ہے, وہ چاہ رہی کہ بھائی ظاہر سی بات ہے ان کو آپ کے دھارمک شکشا, ریلیجیس ایجوکیشن اور مذہبی تعلیم سے کیا لینا دینا ہے؟ مذہبی تعلیم سے کیا لینا دینا ہے؟ بھائی وہ تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ کی بیٹیاں سر پہ حجاب رکھیں. بولو ہے کہ نہیں؟ حجاب کے مسئلے میں بھی چوک ہوئی ہم لوگوں سے. ہم نے اسے امیڈیٹلی آرٹیکل 29, آرٹیکل 25 کہہ دیا, جبکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ I don't know anything, any article, میں کسی آرٹیکل کو نہیں جانتا, یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے, ہم اسے ہر حال میں ادا کریں گے. ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا. میں نے ایک بار کہا تھا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس میں کہ اگر حکومت کسی موقع پر ہم سے کہے گی کہ تمہیں وضو بنانے کی اجازت ہے, مسواک کرنے کی اجازت نہیں ہے, تو خدا کی قسم نہ ہم وضو چھوڑیں گے نہ مسواک چھوڑیں گے. بات کمپرومائز کی نہیں ہے, بات اپنی ریلیجیس آئیڈینٹی کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی چل رہی ہے. حجاب, سنویدھان کیا کہتا ہے؟ سنویدھان سرآنکھوں پہ. بھارت کا کنسٹیٹیوشن ہم جانتے ہیں کافی فلیکسیبل اور بڑا اچھا ہے, ہم جانتے ہیں, بھیم راؤ امبیڈکر جی کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن عزیزان ملت یاد رکھ لیجئے, اگر کورٹ, عدالت اور یہ ملک کہہ دے کہ تمہاری بیٹیوں کو سر پہ چادر اوڑھنے کی اجازت نہیں ہے, تب آپ کیا کرو گے؟ مانو گے یا اپنی بیٹیوں کو پردہ دو گے؟ اسلام تم سے کہتا ہے پردہ کرو, تب آپ کیا کرو گے؟ سوچیں, ہم وہاں کیوں نہیں سوچتے؟ سوچنے کی ضرورت وہاں ہے آپ کو. اگر کمپیریٹیو کی بات کرتے ہیں, اگر سہولتوں کی بات کرتے ہیں, فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں, تو میں ڈیو ٹو ریسپیکٹ بہت ہی ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ اپنے بھارت کے کروڑوں ہندو بھائیوں کے سامنے بہت ہی عزت کے ساتھ کہنا چاہوں گا, کیونکہ دیش واشی اور دیش کے کروڑوں ہندو بھائی ہمارے دھڑکتے دل ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارا قصور ہے, ہم نے ان کو اسلام اپنے کریکٹر سے نہیں بتایا, جس کی وجہ سے وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں. لیکن میں جانتا ہوں کہ نفرت کرنے والے مٹھی بھر لوگ ہیں, محبت کرنے والے کروڑوں ہندو بھائی ہیں. میں آپ کے ذریعے سے دیش کے ان مہاپروش, نرم دل, انصاف پسند, شانتی پوروک, امن پسند, پیسفل ہندو بھائی اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری بیٹیاں سر پہ اگر حجاب اوڑھتی ہیں تو اسے ایک ایشو بنایا جاتا ہے, اسے ایک ٹیلی ویژن کے ڈیبیٹ کی ٹاپک بنائی جاتی ہے, اسے کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے, آئی ایم رائٹ, اور پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری بیٹیاں سر پہ کپڑا کیوں اوڑھتی ہیں. میں اس کروڑوں انصاف پسند ہندو بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر بھارت میں ناگا سادھو کو ننگے گھومنے کی اجازت ہے تو ہماری بیٹیوں کو چادر اوڑھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ میں یہ بات چیلنج سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ بات کمپیریٹیو میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ بات امن پسند ہندو بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کیا ہمارے دیش میں کمبھ کے میلے میں ہزاروں ناگا سادھو بالکل ننگے نہیں گھومتے ہیں؟ ننگے, بالکل نروستر. ہمارے دیش میں ایک چھوٹی سی جماعت ہے, الپ سنکھیک ہے, مائنورٹی ہے, ان کا ایک دھرم ہے, ان کے ایک آستھا ہے, ان کے رشی منی مکمل ننگے رہتے ہیں. اور بھائی گچ, اب یہ کام کیجیے گا تو پھر میں بند کر دوں گا. ہٹا لیجیے اس کو. موضوع کی سنجیدگی ضبط ہو جاتی ہے. ہمارے اس ملک میں ہمارے کچھ بھائی ہیں جن کا اپنا ایک دھرم ہے, ان کا آستھا ہے, میں ان کا سمان کرتا ہوں, ہمیں کرنا چاہیے. ان کے یہاں ان کے رشی منی مکمل ننگے رہتے ہیں اور آگے پیچھے ان کی عورتیں رہتی ہے, سچائی ہے, میں اس کا کوئی مذاق نہیں اڑاتا. بھائی ان کی آستھا ہے, لیکن میں پوچھتا ہوں اگر آپ کو ننگے رہنے کی اجازت ہے تو ہمارے کپڑا پہننے میں دنیا کو تکلیف کیوں ہے؟ ویری سمپل, اور کچھ نہیں, اور زیادہ میں کچھ نہیں کہتا.
یہ میٹر اٹھایا گیا، جانتے کیوں؟ اس کے بعد کچھ اور اٹھایا جائے گا. لائن لگی ہوئی ہے آپ کی سمسیاؤں کی. اب کہاں کہاں لڑیے گا؟ یہ کہاں کہاں ہماری جماعتیں، ملی ادارے اور بورڈ کہاں کہاں لڑیں گے؟ اب تو وہ اکابرین بھی دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں جو حیات میں اللہ ان کو صحت کے ساتھ برکت عطا فرمائے. اب تو وہ فکریں بھی دنیا سے چلی جا رہی ہیں. وہ فکر مجھے یاد ہے ایک مسئلے پہ جب ٹرپل طلاق کے کیسز چل رہے تھے سپریم کورٹ میں رات میں فون سوئچ آف نہیں کرتا تھا. کیوں جانتے ہیں؟ اللہ جنت نصیب فرمائے. میں اپنے دوستوں سے بھی عرض کروں یہ راز آج، حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے فون کبھی کبھی 2 بجے 2:30 بجے رات میں آ جائے کرتے تھے. ان کی شفقت تھی مجھے کرتے تھے. تو میں پوچھتا تھا کہ حضرت آپ آرام نہیں کیے؟ تو جواب سن لیجئے. فرمایا ولی رحمانی تو اب قبر میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، زندگی جو بچی ہے وہ امت کے لیے کچھ کر لو، اب سونے کی تمنا نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت نے مجھے 2:15 رات میں فون کیا اور ایک خبر حضرت نے دی کہ ایسا ہوا، اس کو فوراً کنٹرول کرو. رات کے 2:15 بجے آگاہ کرتے تھے. اب وہ بڑے کہاں ہیں بھائی، اب وہ بڑے کہاں ہیں. میں یہ اڑیسہ آیا کرتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں کھیلنے اور کودنے آیا ہوں، کیونکہ میرے بڑے سر پہ حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ ہوا کرتا تھا. وہ شفقتیں ملی ہیں، لیکن میں مایوس نہیں ہوں. اللہ سے دعا کیجئے کہ بڑوں نے جو بھروسہ کیا ہے اللہ مجھے نیکی کے ساتھ، خیر کے ساتھ اس بھروسے کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی رحمت سے میں مایوس نہیں ہوں. میری تنہائی کی دعا یہ ہوتی ہے اللہ کے سامنے، اللہ کی توفیق سے، کہ اللہ تیری صفت عطا ہے، میری فطرت خطا ہے، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے. لیکن آپ غور فرمائیے کہ آنے والے سالوں میں ہماری نسلوں کا کیا ہوگا. ایجوکیشن پالیسی کے ذریعے ہندوستان کو فن لینڈ بنانے کی کوشش کی جا رہی. ویلکم کرتا ہوں، اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے. سنگاپور سے اچھی ایجوکیشن لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دنیا میں سب سے اچھی ایجوکیشن سسٹم اس وقت فن لینڈ کا مانا جاتا ہے. میتھ میں اور کامرس میں سنگاپور کو مانا جاتا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی میں ویسٹرن کو مانا جاتا ہے، یورپ کو. ہندوستان چاہتا ہے کہ ہم ان سب کا مجموعہ بنے اور ہماری ایجوکیشن پالیسی دنیا میں سب سے اچھی ہو. میں بالکل ساتھ دیتا ہوں، ہم مسلمان اس کے ساتھ ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہماری اولادیں آج بھی ڈاکٹر بن رہی ہیں، کل بھی بنیں گی انشاءاللہ. وہ آج بھی لائر بن رہی ہے، کل بھی بنیں گی انشاءاللہ. ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ ہمارے بھارت کا ایک ایک بچہ اے پی جے عبد الکلام بن جائے، کیپٹن ویر عبد الحمید بن جائے، اشفاق اللہ خان بن جائے. میں نے ایک بار نہیں کئی بار کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ کرے کہ ہمارے بھارت پر کسی دشمن کی نظر لگے. خدا نہ کرے کہ کوئی دشمن ہمارے بھارت پر اٹیک کرے. لیکن اگر کسی دشمن نے یہ غلطی کی اور ہماری فوج نے، ہماری گورنمنٹ نے اگر ہمیں آواز دیا کہ آؤ بھارت کی رکشا کے لیے، تو خدا کی قسم شاملی کا میدان تم نے تاریخ میں دیکھا ہوگا، پلاشی کے میدان تم نے تاریخ میں دیکھا ہوگا. لیکن اگر بھارت کی آبرو کی حفاظت کے لیے ہمیں آواز دیا گیا تو ہم مدرسوں سے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سر پہ کفن پہنا کر بارڈروں پہ پہنچا دیں گے. یہ جذبہ کوئی نیا نہیں ہمارا، یہ پرانی تاریخ ہے ہماری. لیکن اب آپ اس چیلنج کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ آپ کے سامنے وقت کم ہے. میری قوم کے لوگوں، ہر انسان کے پاس وقت کم ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. میں وقت کم کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ مایوس ہو جائے. نہیں، وقت کم کا مطلب یہ ہے پتہ نہیں کب جانا پڑے، اللہ جانے کب کس کا بلاوا آ جائے. اس کورونا کے زمانے میں 2019 سے لے کر، کورونا پینڈیمک تو 2020 میں آئے، لیکن 2019 سے لے کر 2021 کے اخیر تک ہم نے تقریباً 2500 اپنے بزرگوں کو کھو دیا ہے. تقریباً 2500، وہ بھی ایگزیکٹ فگر نہیں، زیادہ ہی ہوگا، کیونکہ جو مشہور نہیں تھے بھائی وہ بھی تو ہمارے بزرگ تھے. ہم تو مشہور ناموں پر بات کر رہے ہیں. یہ محتاط اندازہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ہے. حضرت کی بھی عمر 80 کے قریب ہو گئی ہے. ذرا پورے مجمع میں دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو صحت عافیت خیر کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. یہ بھی چراغ شہر ہے ہمارے، بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے. اپنے لوگوں کی قدر کرنا ہم سیکھیں.
ہمارے پاس وقت کم ہے، آخر ہم اپنی پوزیشن کو کلیئر کیسے کریں اس ملک میں؟ دیکھیے، کبھی بھی آدمی کے سرٹیفکیٹ کو بعد میں دیکھتا ہے، آدمی کے ڈگری کو بعد میں دیکھتا ہے. سب سے پہلے آدمی کی چال دیکھتا ہے، کیریکٹر دیکھتا ہے، کردار دیکھتا ہے، اور کردار کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں. صلاحیت قابل قدر ہے، علمی صلاحیت، لیاقت، ہر قسم کی جو صلاحیتیں ہیں وہ قابل احترام ہیں، لیکن اگر صلاحیتیں بے کردار ہو تو وہ مبغوض ہوا کرتی ہے. صلاحیتیں اگر کیریکٹر لیس کوالٹی ہو، آدمی کے اندر ٹیلنٹ تو ہے مگر کیریکٹر نہیں ہے، تو ایسا انسان اپنے کیریکٹر نہ ہونے کی وجہ سے اپنے ٹیلنٹ کو، اپنی صلاحیت کو استعمال نہیں کر پائے گا. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.